اس چیپٹر کو ہر رات اونچی آواز میں پڑھیں، اس وقت تک کہ جب تک آٹو سجیشن کے اس اصول پر آپ کا یقین پختہ نہ ہو جائے کہ یہ وہ سب کر سکتا ہے جو اس چیپٹر میں کہا گیا ہے۔ اور جب آپ یہ چیپٹر دوبارہ پڑھنے آئیں تو ہر اس فکرے کو انڈر لائن کر لیں جس نے آپ پر کوئی اثر چھوڑا ہو۔ اس کے بعد اگلے چیپٹرز میں آنے والی ہدایات پر عمل کرتے جائیں تو کامیابی کے ان اصولوں میں آپ ماسٹری حاصل کرتے جائیں گے۔ 5واں باب، اپنے خصوصی شعبہ علم کی مہارت، ذاتی تجربے یا مشاہدے۔ علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عمومی علم جنرل نالج اور دوسرا خاص علم اسپیشلائزڈ نالج۔ اگر بات ہے دولت حاصل کرنے کی تو جنرل نالج یعنی عمومی علم چاہے جتنا بھی آپ کے پاس ہو، آپ کو دولت مند بنانے میں کچھ زیادہ معاون ثابت نہیں ہوتا۔ ہماری یونیورسٹیز میں آج جتنا جنرل نالج دیا جاتا ہے، شاید تہذیب انسانی کی پوری تاریخ میں اتنا علم پہلے کبھی موجود نہیں تھا۔ مگر پروفیسر حضرات کو آپ دیکھیں، ان کے پاس یا تو دولت ملے گی نہیں یا ہوگی تو بس تھوڑی سی۔ ان اساتذہ کرام کے پاس پڑھانے کے طریقوں کا علم ہوتا ہے، مگر وہ علم کی تنظیم یا اس کے استعمال کے حوالے سے مہارت نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں، علم کبھی دولت کا ذریعہ نہیں ہوتا جب تک کہ اسے خاص انداز سے ترتیب نہ دیا جائے اور عملی منصوبوں یا اقدامات سے اپنے ہدف کے حصول کے لیے یا حصول دولت کے لیے ذہانت سے اس کا رخ متعین نہ کیا جائے۔ اس حقیقت کے حوالے سے ہماری دنیا میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ غلط طور پر یہ مانتے آئے ہیں کہ نالج از پاور، علم طاقت ہے۔ علم کوئی طاقت نہیں ہے، یہ صرف ایک امکانی طاقت ہے، پوٹینشل پاور۔ مطلب اس میں یہ پوٹینشل ہے کہ یہ آپ کو طاقتور بنا سکے۔ علم صرف تب ہی طاقت یا دولت کا روپ دھارتا ہے جب اسے متعین شدہ اہداف اور عملی اقدامات کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہوئے کسی منزل کے حصول کا ذریعہ بنا دیا جائے۔ اس وقت دنیا بھر میں جتنے بھی نظام ہائے تعلیم ہیں، ان کے ڈھانچے میں جو بنیادی ترین خرابی ہے اور ان کی اصل ناکامی یہ ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو علم کے نام پر معلومات تو دیتے ہیں مگر انہیں یہ نہیں سکھاتے کہ اس علم کے حاصل کرنے کے بعد اسے آرگنائز انداز میں استعمال کیسے کرنا ہے۔ بہت سے کم عقلوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ کیونکہ ہینری فورڈ نے اسکول کی بس واجبی سی تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے وہ غیر تعلیم یافتہ آدمی ہے۔ وہ لوگ کہ جن کو یہ غلط فہمی ہے، وہ پکی بات ہے ہینری فورڈ کو نہیں جانتے، اور نہ ہی وہ یہ جانتے ہیں کہ علم یا ایجوکیشن کیا ہے۔ انگریزی لفظ ایجوکیشن لاطینی زبان کے لفظ ایڈوکو سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے نکالنا، اخذ کرنا، اندر سے ابھارنا، ڈیویلپ فرام ود ان۔ لازمی نہیں کہ تعلیم یافتہ شخص وہ ہو جس کے پاس بہت سا عمومی یا خصوصی علم ہو۔ تعلیم یافتہ آدمی وہ ہے جس کے دماغ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق کو پامال کیے بغیر جس چیز کی جس وقت ضرورت ہو اس سے متعلق علم کو حاصل کر سکے۔ اگر علم کی یہ تعریف ہو تو ہینری فورڈ ہر طرح سے ایک تعلیم یافتہ آدمی تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران کا ایک واقعہ ہے کہ شکاگو کے ایک اخبار نے اپنے ایک ایڈیٹوریل نوٹ میں لکھا کہ ہینری فورڈ ایک جاہل پیسیفسٹ ہے، امن پرست۔ مسٹر فورڈ نے اس بیان کو اپنی حد تک قرار دیتے ہوئے اس اخبار پر مقدمہ کر دیا۔ دوران سنوائی اخبار کے وکیل نے ہینری فورڈ کو کٹہرے میں بلایا اور ایسے متعدد سوالات کیے جن کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ ہینری فورڈ موٹر گاڑیوں کے بنانے کے حوالے سے کسی خصوصی ڈگری کا حامل شخص نہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک ان پڑھ آدمی ہے۔ مسٹر فورڈ سے جو سوالات کیے گئے وہ کچھ اس نوعیت کے تھے: بینیڈکٹ آرنولڈ کون تھا؟ 1776 کی بغاوت کو کچلنے کے لیے برطانیہ نے امریکہ میں کتنی فوج بھیجی تھی؟ اس دوسرے سوال کے جواب میں ہینری فورڈ نے وکیل کو کہا، میں نہیں جانتا کہ برطانیہ نے کتنی فوج بھیجی تھی، ہاں اتنا میں جانتا ہوں کہ اس بھیجی گئی فوج کی ایک بڑی تعداد وہ تھی جو کبھی یہاں سے واپس نہیں جا سکی تھی۔ خیر، شروع میں تو فورڈ ایسے ہی مزاحیہ جوابات دیتا رہا، لیکن جب وہ وکیل کے سوالات سے اکتا گیا
اور وکیل کے سوال بھی تلخ ہونے لگے تو فورڈ تھوڑا سا جھکا اور وکیل مخالف کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے ان احمقانہ سوالات کے جواب درکار ہوں جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تو اس کے لیے میرے آفس کی ٹیبل پر کئی گھنٹیاں لگی ہیں اور میں درست گھنٹی بجا کر اپنے کسی بھی معاون کو بلا لیتا ہوں جو مجھے میرے اس بزنس سے متعلق کسی بھی قسم کی جانکاری دے سکتا ہے، وہ بزنس جس کو میں نے اپنی پوری زندگی دی ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ جب مجھے بوقت ضرورت ہر اس علم انفارمیشن تک رسائی حاصل ہے جو مجھے درکار ہے تو کیوں میں ان خام خواہ کی معلومات سے اپنے دماغ کو کباڑ خانہ بناتا رہوں؟ میرے پاس وہ سارے آدمی موجود ہیں جو مجھے ہر اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں جو میرے ذہن میں میرے بزنس کے حوالے سے اٹھتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ فورڈ کی دلیل کافی وزنی تھی۔ اس جواب نے وکیل کے چھکے چھڑا دی اور وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ کمرہ عدالت میں موجود ہر شخص کہہ رہا تھا کہ فورڈ کا جواب کسی بھی طرح سے کسی جاہل، کسی ان پڑھ کا جواب نہیں تھا، وہ ایک تعلیم یافتہ آدمی کا جواب تھا۔ تو یاد رکھیے، ہر وہ شخص تعلیم یافتہ ہے جو جانتا ہے کہ اس کے سوال کا جواب کہاں سے ملے گا اور کیسے اس جواب تک وہ پہنچ سکتا ہے، اور جو جانتا ہے کہ اپنے علم کو کیسے منظم انداز میں اپنے منصوبوں اور اپنے ایکشنز میں استعمال میں لانا ہے۔ ہنری فورڈ کا اپنا ایک ماسٹر مائنڈ گروپ تھا جس سے وہ ہر اس وقت مدد لے سکتا تھا جب اس کو کسی بھی قسم کی معلومات یا علم درکار ہوتا تھا، اور اسی چیز نے اسے امریکہ کا امیر ترین فرد بنایا تھا۔ ماسٹر مائنڈ گروپ سے کیا مراد ہے، اس کا ذکر ماسٹر مائنڈ گروپ کے حوالے سے کتاب میں موجود ایک باب میں آئے گا۔ یہ بات یاد رکھے کہ نہ تو ہنری فورڈ کے ذہن میں ہر متعلقہ علم تھا اور نہ ہی کسی بھی شخص کے ذہن میں کسی بھی شعبے کا سارا علم ہو سکتا ہے۔ تعلیم یافتہ وہ ہے جو جانتا ہے کہ اسے کون سا علم درکار ہے اور وہ علم اسے کیسے اور کہاں سے ملے گا۔ اس لیے میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ خواہش کو اس کے مساوی مادی فائدے میں کیسے ڈھالنا ہے، ویسے ہی یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جو بھی کاروبار، جو بھی سروس آپ فراہم کرنا چاہتے ہیں، اس سے متعلق خصوصی علم، اسپیشلائزڈ نالج کو آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے تو آپ اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کی مدد سے ہر اس خامی، کمی پر قابو پا سکتے ہیں جو حصول دولت کی راہ میں آپ کو پیش آ سکتی ہے۔ اینڈریو کارنیگی نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ وہ سٹیل کے بزنس کے حوالے سے بہت ہی کم تکنیکی معلومات رکھتا تھا، اور اس سے بھی اہم بات کہ وہ ان ٹیکنیکلٹیز میں زیادہ جاتا بھی نہیں تھا۔ ہاں، وہ سٹیل کے بزنس کی مارکیٹنگ اور مینوفیکچرنگ کے حوالے سے جتنا بھی اسپیشلائزڈ نالج اسے درکار تھا وہ اس کے ماسٹر مائنڈ گروپ کی شکل میں اس کے پاس موجود تھا۔ خوشحالی اور حصول دولت کے لیے درکار ہے پاور، اور پاور حاصل ہوتی ہے اپنے شعبہ علم میں خصوصی مہارت سے اور اس کے منظم انداز میں استعمال سے۔ اور یہ خصوصی علم ضروری نہیں کہ اس شخص کے اپنے دماغ میں موجود ہو جو دولت مند بننا چاہتا ہے۔ یہ جو اوپر کے پیراگراف ہیں یہ ان لوگوں کو یقیناً حوصلہ دیں گے جو امیر بننا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس کتابی علم یا ڈگری والا علم نہیں ہے۔ آپ کی دنیا کا مسئلہ ہے کہ یہاں لوگوں کی ایک عظیم اکثریت ہے کہ جو تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے احساس کم تری کا شکار ہے۔ یاد رکھیں، وہ شخص بھی اتنا ہی تعلیم یافتہ ہے کہ جو ایسا ماسٹر مائنڈ گروپ بنا سکتا ہے جن کے پاس ہر وہ علم ہو جو اس کے امیر بننے میں اس کے کام آ سکے۔ اگر آپ کم علمی، زیادہ سکولنگ نہ ہونے کی وجہ سے کسی احساس کم تری کا شکار ہیں تو تھامس ایڈیسن کو یاد کر لیں جو صرف 3 ماہ ہی سکول جا سکا تھا، مگر وہ نہ تو ان پڑھ کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ عالم غربت میں مرا تھا۔ ہنری فورڈ صرف 6 جماعتیں پاس تھا مگر اس نے بے تحاشا دولت کمائی۔ اسپیشلائزڈ نالج، خصوصی علم جو آپ کو اپنی کامیابی کے لیے درکار ہے وہ آج ارزاں بھی ہے اور آسانی سے دستیاب بھی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کیا وہ خصوصی علم، مہارت یا ٹیکنیک ہے جو آپ کو درکار ہے، مطلب جو آپ کی زندگی کا بنیادی ہدف ہے، اس کو سامنے رکھ کر
ان مہارتوں اور خصوصی علوم کا جائزہ لیں جو اپنی منزل کے حصول کے لیے آپ کو درکار ہیں۔ آپ کی زندگی کا گول کیا ہے یہ طے کرتا ہے کہ آپ کو کس اسپیشلائزڈ علم کی ضرورت ہے۔ جب آپ نے یہ طے کر لیا تو اگلا قدم یہ ہے کہ اس علم کے مستند ذرائع کون سے ہیں اس کے بارے میں جانیں۔ اس کے حوالے سے جو اہم سورسز ہیں ان میں پہلا تو ہے آپ کا اپنا ذاتی تجربہ اور تعلیم۔ ماسٹر مائنڈ گروپ مطلب وہ گروپ جس سے آپ نے مدد لینی ہے، ان کا تجربہ اور تعلیم۔ کالج اور یونیورسٹیز، عوامی لائبریریاں، خصوصی تربیتی کورسز وغیرہ۔ جو ہی یہ اسپیشلائزڈ علم آپ کو حاصل ہو اسے فوراً منظم کریں اور استعمال میں لائیں، اس متعین مقصد کے لیے جو آپ کا ہے اور جس کے حوالے سے آپ کے پاس پہلے سے ہی منصوبے ہیں۔ علم کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک کہ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج کل یونیورسٹی ڈگریوں کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ یہ ڈگریاں کچھ بھی نہیں بس سوائے غیر مربوط، غیر منظم نالج کے۔ اگر آپ کو اضافی اسکولنگ کا خیال ہے تو پہلے یہ طے کریں کہ جو علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، پھر یہ پتہ لگائیں کہ کہاں سے یہ علم مستند شکل میں آپ کو مل سکتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے پیشے، اپنے کاروبار، اپنی زندگی کے بنیادی مقصد سے متعلق خصوصی علم کے حصول کے عمل کو کبھی نہیں روکتے، اور جتنے بھی ناکام لوگ ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی ایک خاص عمر ہوتی ہے اور سکولنگ کے بعد علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سکولنگ کا بس اتنا مقصد تھا کہ اس میں آپ یہ سیکھ پاتے کہ سیکھنا کیسے ہے، عملی علم کی جب بھی ضرورت ہو اس کو پانا کیسے ہے۔ اس بدلی ہوئی دنیا میں اب عملی ضروریات بھی بدل چکی ہیں۔ آج اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ آج کمپنیاں ڈگریاں نہیں دیکھتی، اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسپیشلائزڈ علم رکھنے والے لوگوں کو ڈھونڈتی ہیں۔ وہ شخص جو یونیورسٹی کیمپس میں ایکٹیو رہا ہو، جس کی شخصیت ایسی رہی ہو کہ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہو، جو اپنی حاصل کردہ تعلیم کے مطابق ہی جاب کر رہا ہو، وہ اعلیٰ ترین نمبر لینے والے اکیڈمک طالب علموں سے کہیں زیادہ کامیاب رہتا ہے۔ زیادہ تر کمپنیاں اب صرف اکیڈمک ریکارڈ ہی چیک نہیں کرتی بلکہ وہ نوکری کے امیدواروں کی سرگرمیوں کو بھی مد نظر رکھتی ہیں، وہ سرگرمیاں جن میں وہ دوران تعلیم مشغول رہے ہوتے ہیں۔ ایک کامیاب بزنس مین کا کہنا ہے کہ کالج کے دوسرے یا تیسرے سال ہر اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے کون سی راہ چننا چاہتا ہے، اور اگر اس کے پاس اپنے مستقبل کی کوئی راہ نہ ہو تو اسے خام خواہ کی معلومات مہیا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کالجوں اور یونیورسٹیز کو اب اس عملی حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے کہ اداروں کو اور کمپنیوں کو کسی خاص علم، مہارت یا قابلیت کی افرادی قوت چاہیے ہوتی ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیز کو اب براہ راست ذمہ داری لینی ہوگی کہ وہ طلباء کے مستقبل کے پیشوں کے حوالے سے بھی ان کی رہنمائی کریں۔ وہ لوگ کہ جو اسپیشلائزڈ نالج کے متلاشی ہیں، ان کے لیے آج کے دور میں بہترین ذریعہ ہے وہ نائٹ سکولز جو دنیا کے تمام ہی بڑے شہروں میں کام کر رہے ہیں۔ آن لائن ایجوکیشن بھی ایک اچھا آپشن ہے۔ گھر بیٹھے حاصل کی جانے والی اس تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اوقات کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کا یہ ہے کہ اگر آپ درست سکول اور ادارے کا انتخاب کرتے ہیں تو ایسے سکول اور ادارے آپ کی مشاورت بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے خصوصی شعبہ تعلیم کے حوالے سے آپ کو بہتر مشورے دے سکتے ہیں۔ یہ مشورے ان لوگوں کے لیے انمول ہیں کہ جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ زندگی کا یہ اصول یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جو بنا محنت اور بنا پیسوں کے حاصل ہو اس کو آپ سراہتے نہیں ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سرکاری سکولوں کی فراہم کردہ تعلیم اپنی اہمیت کھوتی جا رہی ہے۔ اگر علم بنا پیسوں کے دستیاب ہوگا تو اس سے انسان میں جو سیلف ڈسپلن پیدا ہونا چاہیے وہ کبھی بھی پیدا نہ ہو سکے گا۔ پرائیویٹ یا آن لائن سکول تجارتی ادارے ہیں جن میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو چاہے آپ پاس ہوں یا فیل ہوں آپ کو فیس دینا ہوتی ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ آج سے 25 سال قبل میں نے ایک ایڈورٹائزنگ کورس میں داخلہ لیا تھا۔ 8 یا 10 سبق لینے کے بعد ہی میں نے وہ کورس چھوڑ دیا، مگر سکول مجھے فیس کے بل بھیجتا رہا اور اس بات پر اصرار کرتا رہا کہ میں یہ بل ادا کروں
چاہے میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھنا چھوڑ چکا ہوں۔ اس پر میرا ریئیکشن یہ تھا کہ اگر مجھے ہر حال میں فیس دینی ہی دینی ہے تو پھر میں یہ کورس مکمل ہی کیوں نہ کروں۔ اس سے میں نے یہ جانا کہ اسکول کا کلیکشن سسٹم بہت مربوط اور منظم تھا۔ اس سے مجھے جو سیکھ ملی وہ بعد میں میری زندگی میں بہت کام آئی، اور یہ وہ سیکھ تھی کہ جس کی میں نے پیمنٹ بھی نہیں کی تھی۔ فیس ادا کرنے کی مجبوری کی وجہ سے میں نے وہ کورس مکمل کیا۔ سرکاری سکول اپنی عمارتوں پر بہت خرچ کرتے ہیں، بچوں کی ٹرانسپورٹیشن پر بھی خرچ کرتے ہیں تاکہ یہ بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، مگر اس شاندار سرکاری نظام تعلیم کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہ مفت ہے۔ انسانوں کی سرشت ایسی ہے کہ یہ ایسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں جن کی یہ قیمت بھرتے ہیں۔ دنیا بھر کے مفت سرکاری تعلیمی ادارے اور لائبریریاں لوگوں پر شاید اسی لیے اثر نہیں کر پاتی کیونکہ یہ مفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکاری سکولوں سے پڑھ کر نکلنے والے طلباء کی اکثریت ایسی ہے جو عملی زندگی کو شروع کرنے سے پہلے کوئی اور پرائیویٹ ٹریننگ لیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کمپنیاں جب ملازمین کا انتخاب کرتی ہیں تو وہ ان امیدواروں کو ترجیح دیتی ہیں جنہوں نے کوئی ہوم سٹڈی کورس بھی ساتھ کر رکھا ہوتا ہے۔ ان کمپنیوں نے اپنے تجربات سے یہ جان لیا ہے کہ جو شخص باقاعدہ تعلیم کے بعد بھی ہوم سٹڈی کورس کرتا ہے وہ اپنے اضافی وقت کو سیکھنے پر خرچ کرنے والا ہے، جو ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے۔ کمپنیاں اس بات کو اس لیے اہمیت نہیں دیتی کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اس شخص نے اضافی رقم یا اضافی وقت خود کو قابل بنانے پر خرچ کیا ہے، بلکہ وہ دیکھتی ہیں کہ اس شخص میں آگے بڑھنے کی اتنی لگن ہے کہ اضافی کورس اس نے کیا ہوا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے وہ لوگ کہ جو اپنے اضافی وقت میں ہوم سٹڈی کا انتخاب کرتے ہیں وہ زیادہ دیر تک کم تنخواہوں اور مراعات کی نوکری پر نہیں رہتے۔ ان کا یہ قدم انہیں اوپر ہی اوپر لے جاتا ہے اور ان کے راستے کی رکاوٹیں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تبدیل شدہ معاشی دنیا کا تقاضا ہے کہ آمدن کے نئے اور مزید ذرائع ڈھونڈے جائیں۔ ان مسائل کا ایک ہی حل ہے، کسی خاص شعبے میں مہارت۔ اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی تنخواہ دار شخص ہوم سٹڈی کے ذریعے کسی خاص شعبے میں مہارت حاصل کر لیتا ہے تو اسے نوکری کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آپ نے تاجروں کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی چیز ان کی دکان پر بکنا بند ہو جاتی ہے تو وہ اس کی جگہ کوئی اور چیز رکھ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ کہ جو کسی قسم کی خدمات مہیا کرتے ہیں ان میں وہی لوگ کامیاب رہتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ان کی مہیا کردہ خدمات اگر ڈیمانڈ میں نہیں ہیں تو وہ نئی خدمات فراہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو اسٹورٹ آسٹن کی کہانی سناتا ہوں۔ اس نے کنسٹرکشن انجینئرنگ کی اور تب تک اپنے اس پیشے سے وابستہ رہا جب تک معاشی بحران کی وجہ سے اس کی مارکیٹ بند نہ ہو گئی۔ اس نے تب ایک فیصلہ کیا، کنسٹرکشن کو چھوڑ کر وکیل بننے کا فیصلہ۔ وہ واپس اسکول گیا اور کارپوریشن وکیل کا کورس کیا۔ ابھی معاشی بحران جاری تھا کہ اس نے اپنا کورس مکمل کر لیا، بار کا امتحان پاس کیا اور ڈیلس ٹیکساس میں وکالت شروع کر دی۔ اب حالت اس کی یہ ہے کہ اسے بہت سے کلائنٹس کو انکار کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ میں اب واپس اسکول نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے اپنا گھر چلانا ہے، یا یہ کہ میری اب عمر نہیں ہے، انہیں مسٹر ویئر کی کہانی پر غور کرنا چاہیے، جنہوں نے 40 سال کی عمر میں شادی کرنے کے بعد سکول میں داخلہ لیا اور اپنے منتخب کردہ کورس کو مکمل کیا۔ ان کا منتخب کردہ شعبہ تھا قانون، اور انہوں نے وہ کورس جو قانون کے عام طلباء 4 سال میں کرتے ہیں 2 سال میں مکمل کیا۔ وہ شخص کہ جو طالب علمانہ زندگی سے نکلنے کے بعد تعلیم یا اسپیشلائزڈ نالج کے حصول سے رک جاتا ہے، اوسط زندگی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، کامیابی کی ایک ہی راہ ہے، مسلسل علم حاصل کرتے رہنا۔ میں اس حوالے سے ایک بہترین مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک کریانہ سٹور کا مالک معاشی بحران کے زمانے میں اپنے بزنس میں مسلسل نقصان برداشت کر رہا تھا۔ اسے بک کیپنگ کے کام کا تھوڑا سا تجربہ تھا۔ اس نے اکاؤنٹنگ کا ایک چھوٹا سا کورس کیا، بک کیپنگ اور کمپنیوں کے کھاتوں کو محفوظ کرنے کے حوالے سے جدید ترین معلومات سے خود کو اپڈیٹ کیا، اور اس کے بعد وہ 100 چھوٹی کمپنیوں سے ملا۔ انہیں یہ آفر کی کہ وہ بہت ہی معمولی رقم کے عوض ان کمپنیوں کے اکاؤنٹس کو سنبھال سکتا ہے۔ اس کا آئیڈیا عملی تھا، اس لیے اسے کام ملنا شروع ہو گیا۔ جلد ہی اس نے ایک ٹرک میں موبائل آفس بنایا جس میں اس نے بک کیپنگ کی ماڈرن مشینری کو فٹ کرایا اور بہت سے اسسٹنٹ رکھ لیے۔
چھوٹی کمپنیوں کے لیے یہ ایک بہترین چوائس تھی کہ وہ کم سے کم قیمت پر اپنے سارے کھاتے منظم اور محفوظ رکھ سکتی تھی۔ یوں اس کا بزنس اچھا خاصا چل پڑا۔ خصوصی علم اور امیجینیشن، یہ دو وہ بنیادی چیزیں تھیں جو اس شخص کو کامیاب کرانے کا سبب بنی۔ گزشتہ سال اس شخص کا انکم ٹیکس اس انکم ٹیکس سے 10 گنا زیادہ تھا جو بطور کریانہ سٹور مالک وہ اس وقت جمع کراتا تھا جب ابھی معاشی بحران نہیں آیا تھا۔ یوں معاشی بحران کا المیہ اس کے لیے الٹا نعمت ثابت ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک یونیک آئیڈیا جب اسپیشلائزڈ نالج سے ایک ہوتا ہے تو کامیابی کیسے مقدر ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اس خیال کے حامی ہیں کہ بالکل شروع سے ہی محنت کر کے کسی بھی شعبے میں ٹاپ تک پہنچا جا سکتا ہے، ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وہ اتنے باٹم میں چلے جاتے ہیں کہ ان کا سر کبھی اتنی بلندی تک نہیں پہنچ پاتا جہاں سے وہ مواقع دیکھ سکیں۔ یاد رکھیے، زوال کی تہوں میں پڑے لوگ کبھی بلندیوں پر موجود موقعوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ جو لوگ صفر سے شروعات کرنے کے آئیڈیا کے قائل ہیں، ان کی لگن شروعات کی مشکل سے ہار کر رہتی ہے۔ اسے میں کہتا ہوں دلدل میں پھنس جانا۔ شروعاتی دور کی مشکلات سے نمٹنے میں ہی یہ عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہر چیز مشکل سے ملتی ہے، اور یہ عادت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ اسے ترک کر ہی نہیں پاتے۔ ڈان ہالپن اس کی بہترین مثال ہیں۔ وہ نوٹر ڈیم فٹ بال ٹیم کے مینیجر تھے جب معاشی بحران کی وجہ سے ان کی جاب چھن گئی۔ اس کے بعد انہوں نے پوری جمع پونجی کو ایک فلم میں انویسٹ کر دیا، یہاں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد مجبوری میں اسے قوت سماعت میں مدد دینے والی الیکٹرک ہیئرنگ ایڈ کو کمیشن پر سیل کرنے کا کام مل گیا، وہ کام کہ جو اس کے معیار سے کم تر درجے کا تھا۔ وہ 2 سال تک یہ کام کرتا رہا، لیکن وہ مطمئن نہیں تھا، اور پھر اس نے اسی کمپنی میں اسسٹنٹ سیلز مینیجر کی جاب کے لیے کوششیں شروع کر دی، اور کچھ ہی عرصے میں یہ جاب اسے مل بھی گئی۔ اب جب وہ اس کمپنی میں کچھ قابل لحاظ عہدے پر پہنچ چکا تھا تو اب اس بلندی سے اسے دیگر موقع بھی نظر آنے لگے۔ اب وہ ایسے مقام پر تھا کہ جہاں وہی مواقع نہیں دیکھ سکتا تھا، مواقع بھی اسے دیکھ سکتے تھے۔ بطور اسسٹنٹ سیلز مینیجر وہ ہیئرنگ ایڈز کو اتنی کامیابی سے سیل کرنے میں کامیاب ہوا کہ اس کمپنی کے مد مقابل کمپنی کے ڈائریکٹر تک کو اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس نے ہالپن کو بلایا، اس کا انٹرویو ہوا، اور وہ اس کمپنی میں ہیڈ سیلز مینیجر بن گیا۔ نئی کمپنی کے مالک نے ہالپن کی قابلیت کو جانچنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پوری کمپنی اس کے بھروسے چھوڑ کر 3 ماہ چھٹی پر چلا گیا تاکہ دیکھ سکیں کہ ہالپن کیا کر سکتا ہے، کمپنی کو ڈبوتا ہے یا اسے ترقی دیتا ہے۔ مگر ہالپن نے خود کو ایک باصلاحیت انسان ثابت کیا، اور 3 ماہ میں کمپنی کی سیلز بڑھ گئیں، اور ہالپن کو اسی کمپنی میں نائب صدر کا عہدہ دے دیا گیا۔ اس کہانی کا ایک سبق تو یہ ہے کہ حالات اگر آپ کو اس پستی تک لے جائیں تو اس پست حالت کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں، اور اوپر اٹھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اوپر اٹھیں گے تو ہی مواقع آپ کو اور آپ ان اپرچونٹیز کو دیکھ سکیں گے کہ جو صرف اونچائی سے ہی نظر آتی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کامیابی ہو یا ناکامی، یہ آپ کی عادات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب آپ چھوٹی سطح کے کام کافی عرصے تک اطمینان سے کرتے رہتے ہیں تو اسی سطح کی عادات سے آپ چمٹ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی ڈان ہالپن ہیں جنہوں نے میرے بیٹے بلیئر ہل کو پریزنٹیشن کے جواب میں ملازمت کی پیشکش کی تھی۔ میرے بیٹے کی کہانی آپ چیپٹر نمبر 2 میں سن آئے ہیں۔ مسٹر ہالپن نے میرے بیٹے کو جتنی تنخواہ دینے کی پیشکش کی وہ اس تنخواہ کا 1/4 بھی نہیں تھی جو ہالپن کی مخالف کمپنی پیش کر رہی تھی، مگر میں نے بطور والد اپنے بیٹے پر زور دیا کہ وہ ہالپن ہی کی کمپنی کو جوائن کرے، کیونکہ کسی ایسے شخص کے ساتھ کام کرنا جو حالات سے سمجھوتا کرنے پر کسی بھی قیمت پر تیار نہ ہو، اس کا موازنہ کسی معمولی رقم سے نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی کمپنی یا ادارے میں جو لوگ باٹم کی جاب کو قبول کرتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ باٹم یکسانیت زدہ، خشک اور غیر منافع بخش میدان ہے۔ جس شخص کی بھی امیجینیشن کام کرتی ہو، جو آئیڈیا کریٹ کر سکتا ہو، وہ کبھی بھی باٹم کی جابز کے ساتھ اتنا مطمئن نہیں ہوگا کہ وہی جاب اس کی عادت بن جائے۔
याद रखें, आइडिया, एक अच्छा आइडिया आपको इन जॉब से ज्यादा दौलत दे सकता है जो एक डॉक्टर, इंजीनियर या बहुत अच्छा वकील कमाता है। हाँ, आइडियाज की मुतय्यन कीमत नहीं होती, मगर तमाम ही आइडियाज की पुष्ट पर हमेशा स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। अगर आप में इमेजिनेशन है तो आप जान गए होंगे कि एक आइडिया आपकी हर ख्वाहिश को हकीकत में बदलने की सलाहियत रखता है। आइडिया मरकजी चीज है, क्योंकि अगर आइडिया आपके पास है तो उससे मुताल्लिक खसूसी इल्म या स्पेशलाइज्ड नॉलेज आज की दुनिया में बड़ी ही आसानी से दस्तयाब है। छठा बाब, तखय्युल या इमेजिनेशन, ज़हन की वर्कशॉप, अमीरी की राह का 5वां स्टेप। अमली हकीकत यह है कि इमेजिनेशन वो वर्कशॉप है जहां इंसान के वो सारे मंसूबे ढलते हैं जिन पर अमल करके इंसान कामयाब होता है, जहां ख्वाहिश को शक्ल मिलती है, तमन्ना को जिस्म मिलता है और अमल को तहरीक मिलती है। इमेजिनेशन इंसानी ज़हन का वो ताकतवर हिस्सा है जहां से